تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام تعریفوں کا مستحق ہے اور جو تمام تعریفوں کے لائق ہے اور جو حقیقی تعریف کے لائق ہے کہ اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنا کم ہے، اس کی جتنی حمد و ثنا بیان کی جائے اتنا کم ہے. ایکو کم کر دیں بھائی، بیان میں ایکو کا کوئی کام نہیں، ایکو کم کر دیں، اس سے آواز سمجھ میں نہیں آئی. کہ اللہ کی جتنی حمد و ثنا بیان کریں گے، جتنی حمد و ثنا کہیں گے سنیں گے، اتنا ہی اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت اور اللہ کا تقرب ہمیں حاصل ہوگا. کیونکہ میرے محترم عزیزوں، اگر کوئی ذات تعریف کے لائق ہے تو وہ اللہ ہی ہے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْبَحْرِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر 7 سمندر کو روشنائی بنا دیا جائے اور دنیا کے جتنے درخت ہیں ان سب کو قلم بنا دیا جائے اور تمام جنات و انسان مل کر اس اللہ رب العالمین کے تعریف کو لکھنے بیٹھ جائیں تو تمام سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، تمام درخت کے قلم ٹوٹ جائیں گے، مگر اس اللہ رب العزت کے کلمات، اس اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. وہ اتنی تعریف کے لائق ہے. میرے محترم عزیزوں، میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی، میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر ہم تم پر قیامت کے دن تک رات ہی رہنے دیں تو کون سا ایسا معبود ہے، کون سی ایسی طاقت اور کون سی ایسی قوت ہے جو تمہارے لیے دن لے آئے؟ کوئی ایسی طاقت اور کوئی ایسی قوت نہیں، کوئی ایسی مشین نہیں اور کوئی اتنے بڑے نظام کو چلانے والا نہیں. اس نظام میں کوئی اللہ، کیونکہ یہ ساری چیزیں کرنے والا اللہ ہے. ان تمام چیزوں میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. اللہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی نشانیاں بیان فرمائی. جگہ جگہ قرآن کی آیات میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کرایا اور اپنے آپ کو پہچنوایا تاکہ ہم اپنے اللہ کو پہچانیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم تم پر قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. کہ اگر ہم تم پر قیامت کے دن تک دن ہی رہنے دیں تو کون سی ایسی طاقت اور کون سا ایسا معبود ہے جو تمہارے لیے رات لے آئے جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو، جس میں تم سکون کی نیند سوتے ہو، بہت تھکے ہارے ہوتے ہو اور نیند کا غلبہ آتا ہے اور رات کی اندھیرا چھاتا ہے، رات کا اندھیرا، اور سو جاتے ہو. اس کو کرنے والا کون ہے؟ ان تمام نظام کو چلانے والا، ان تمام چیزوں کو بنانے والا، اتنے خوبصورت انداز میں کہ صبح ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے اور پھر سورج غروب ہوتا ہے اور رات چھا جاتی ہے، پھر تمام لوگ چین اور سکون کا نیند سوتے ہیں. اس کو بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. وہ اللہ ہے جس نے ہمیں ایک ناپاک نطفے سے، ایک ناپاک قطرے سے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سب سے خوبصورت سانچے میں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ڈھالا. ہم اپنا وجود دیکھیں کہ ہمیں کس چیز سے بنایا گیا. ایک ناپاک قطرے سے. ہم کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے. اس کو بنانے والا کون ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا ڈاکٹر
بڑے سے بڑا سرجن ہو، میرا محترم عزیزو، اگر ہم خود اپنی ذات میں غور کرنے لگے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ فرماتا ہے تم خود اپنی ذات میں غور کرو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں کتنی نعمتیں دی، کیسی کیسی نشانیاں پیدا کی، اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے، اس کی عظمت کتنی بڑی ہے، وہ کتنی عظمت والا، کتنی طاقت والا اور کتنا بڑا بادشاہ ہے کہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ، تمام بادشاہ اس کے غلام ہیں اور وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مالک الملک ہے۔ یہ میرے محترم عزیزو، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں اور ایسی ایسی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں کہ میرے محترم عزیزو، دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کا کوئی ڈاکٹر، دنیا کا کوئی سرجن ایسی تخلیق نہیں کر سکتا۔ اگر ہمارا ایک ناخن گر جائے، ہمارے ایک بال ٹوٹ جائے، تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر ایسا ناخن نہیں بنا سکتا۔ پوری انسانیت مل جائے، پورے جنات و انسان مل جائے اور اللہ کی اس تخلیق پر غور کرنے لگے اور سوچے کہ ہم ایک ایسا ناخن پیدا کر دیں، خدا کی قسم قیامت کی صبح تک وہ ایسی تخلیق نہیں کر سکتے۔ یہاں پر آ کر سب کو کہنا پڑا کہ اس کا بنانے والا کوئی بہت قدرت والا اور کوئی بہت طاقت والا اور کوئی بہت عظیم رب ہے، جس نے میرے محترم عزیزو ہمیں اور آپ کو ماں کے پیٹ میں ایک ناپاک نطفے سے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اتنا خوبصورت انسان بنایا اور پھر ہمیں اور آپ کو اس جہان میں اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، مبعوث فرمایا۔ کہ میرے محترم عزیزو، یہ تمام چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں کہ ان نشانیوں پر جب غور کریں گے تو پھر ہمیں ہمارے رب کا پتہ چلے گا، پھر ہمیں یہ سمجھ میں آئے گی یہ بات کہ ہمارا رب کون ہے، پھر ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ سب کچھ کرنے والا اور تمام چیزوں کا پر اسی اللہ کا حکم ہے، اسی اللہ کے حکم سے یہ تمام چیزیں گردش کر رہی ہیں، یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، باقی تمام چیزیں ہمیں نفع پہنچانے میں، نقصان پہنچانے میں اس اللہ کے حکم کی محتاج ہیں۔ کوئی ہمیں نفع نہیں دے سکتا، کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پوری جنات و انسان مل کر، تمام انسانیت مل کر قیامت تک آنے والی تمام جب سے دنیا بنی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک جتنی انسانیت آئے گی، سب مل کر اگر ہمیں نقصان پہنچانا چاہے اور اس اللہ کا ارادہ نہ ہو تو خدا کی قسم کوئی ہمارا بال بیکا بھی نہیں کر سکتا۔ اور اگر تمام جنات و انسان مل کر، تمام انسانیت مل کر ہمیں نفع پہنچانا چاہے، ہمیں فائدہ پہنچانا چاہے تو خدا کی قسم میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، کوئی ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتا۔ کہ جب ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کریں گے تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا اللہ کتنا طاقتور اور کتنی طاقت کا مالک اور کتنے بڑے بڑے بادشاہ اس کے غلام ہیں اور وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ کہ میرا محترم عزیزو، اللہ رب العزت فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم جسے چاہتے ہیں بادشاہت کی کرسی پر بٹھا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں تخت و تاج عطا کرتے ہیں، عزت و سربلندی عطا کرتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں تاج و تخت سے اتار کر، بادشاہت کی کرسی سے اتار کر زمین پر پٹک دیتے ہیں۔ تمام بھلائیاں اور تمام طاقتیں، عزتوں کا مالک، ذلتوں کا مالک، سب کا مالک وہ اللہ تنہا اللہ ہے، باقی سب لا ہے، باقی سب کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا محترم عزیزو، ہم نے جس کلمے کو پڑھا اور ہم نے جس کلمے کا اقرار کیا، ہم نے اسی بات کا اقرار کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم عزیزو، ہم نے اس کلمے سے اسی بات کا اقرار کیا کہ تمام ہمیں نفع پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، ہمیں نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ نہ چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہمارا رازق کہ ہم نے کلمے میں اس بات کا اقرار کیا، لا مرزوق الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، کہ سجدہ کے لائق اگر کوئی ذات ہے جس کے سامنے ہم اپنے سر کو جھکائیں تو میرے محترم عزیزو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ اس کے سامنے ہم اپنے سر کو جھکائیں۔
کہ روزے دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. نہ ہماری دکان ہمیں نفع پہنچا سکتی، نہ روزی دے سکتی، نہ ہماری کھیتی ہمیں نفع پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. یہ تمام اسباب ہیں اور یہ تمام چیزیں ہمیں نفع اور نقصان پہنچانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہیں. میرے محترم عزیزوں، اللہ رب العزت نے یہ قیمتی زندگی ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس جہان میں بھیجا اور اس جہان میں ہمیں تمام انسانیت میں سے چھانٹ کر اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایمان والا بنایا اور ہم نے اس اللہ کا کلمہ پڑھا، اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے اس کلمے کی تبلیغ کی، ایک ایک کے پاس جا کر اس کلمے کی دعوت دی. میرے محترم عزیزوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بھی یہ کلمہ عطا کیا کہ ہم ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے اور ہم ایمان والے بن گئے. یہ اللہ نے ہمیں مرتبہ عطا کیا، درجہ عطا کیا. اسی پر نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے سب سے محبوب نبی، تاجدار مدینہ، فخر انبیاء، فخر رسول، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. یہ بہت بڑا شرف اور بہت بڑا مرتبہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا، سب سے محبوب نبی کی امت میں پیدا کیا. تو میرے محترم عزیزوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ذمہ داری بھی اتنی بڑی دی کہ جس کا جتنا بڑا درجہ ہوتا ہے اور جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے دیش کا بادشاہ ہو، ہمارے دیش کا پرائم منسٹر ہو اور وہ کیونکہ بادشاہ کو اور پرائم منسٹر اسی کو بنایا جاتا ہے جو پورے ملک کی فکر لے گا، اسی لیے اس کو چنا جاتا ہے. اگر وہ بادشاہ پورے ملک کی فکر نہ لے بلکہ صرف اپنے ایک خاص شہر کی، اپنے خاص گاؤں کی فکر لے، باقی کسی چیز کی فکر نہ لے، تو میرے محترم عزیزوں ذلیل و رسوا ہو جائے گا اور اس کو تاج و تخت سے ہٹا دیا جائے گا اور وہ ایک دن اتار دیا جائے گا. ایسے میرے محترم عزیزوں، اللہ رب العزت نے ہمیں درجہ اور مرتبہ عطا کیا کہ اپنے سب سے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور عالمی نبی کا عالمی امتی بنایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پورے عالم کے لیے پیدا کیا کہ ہم خود بھی دین پر رہیں گے اور پورے عالم میں دین اور دین کی محنت کو لے کر پھریں گے. اللہ رب العزت نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا کہ جہاں پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، ختم نبوت کے صدقے میں اللہ رب العزت نے اس امت کو وہ کام دیا، اس امت کو اللہ رب العزت نے وہ ذمہ داری عطا کی جو ذمہ داری اور جو کام اللہ رب العزت نبیوں کو عطا کیا کرتا تھا. اب میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمیں غور کرنے کی بات ہے کہ ہم محاسبہ کریں کہ اللہ رب العزت نے جو ذمہ داری عائد کی تھی اور جو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو رتبہ دیا تھا، اس رتبے کے اعتبار سے کیا ہم اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں؟ کہ ہم دین کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں کہ دو جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کے خاطر پتھر پڑے، ستایا گیا، آپ کے جسم مبارک سے، جسم اطہر سے خون بہ کر اتنے خون بہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں مبارک جوتے میں چپک گئے. اتنا ستایا گیا اس دین کے خاطر اور ہم اس نبی کے امتی ہو کر، اس نبی کے امتی ہونے کا، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اور ہم نے دین کے خاطر کتنی قربانیاں دی، ہمیں کتنے پتھر لگے، ہم نے کتنی گالیاں سہی اور ہم نے کتنی اپنی ذمہ داری کو نبھایا. ہم اور آپ محاسبہ کریں. میرے محترم عزیزوں، تاجدار مدینہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے جو باتیں ارشاد فرمائی تھی وہ تمام باتیں ہو کر رہیں گی، سچ اور حق ہیں اور وہ تمام باتیں ہوں گی. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ جب یہ امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑے گی، یعنی بھلائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے منع کرنا جب چھوڑے گی، تو اللہ رب العزت ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط کرے گا
جو ان کے بڑوں کی تعظیم نہیں کرے گا اور ان کے چھوٹوں پر شفقت اور رحم نہیں کرے گا اور یہ لوگ دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بھی نہیں قبول کرے گا۔ میرے محترم عزیزوں، ہم وجہ ڈھونڈیں کہ ہمارے ذلت کا اور ہمارے اوپر ظالموں کے مسلط ہونے کی اصل وجہ کیا ہے، کہ ہمیں کیوں دوسروں کے ماتحت بنایا گیا، ہمارے اوپر ظالموں کو کیوں مسلط کیا گیا؟ کیونکہ ہمارے اور آپ کے اعمال ہیں۔ اللہ نے جس ذمہ داری کو دیا تھا، جو ذمہ داری لے کر ہم پیدا ہوئے تھے، میرے محترم عزیزوں، ہم اس ذمہ داری کو بھول گئے اور ہم نے اپنی منمانی کرنی شروع کر دی، تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیسے لوگوں کو مسلط کیا، ہم اور آپ محاسبہ کر سکتے ہیں، ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہوئے، اللہ سے دور ہوئے اور سنتوں سے دور ہوئے۔ اسلام ہماری زندگیوں سے نکل گیا، شریعت کی اہمیت، سنت کی اہمیت، تمام چیزیں ہماری زندگیوں سے نکل گئی، بس ایک رسم بن کر ہمارا دین رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے اوپر ان تمام لوگوں کو مسلط کیا کہ ہم خود آج ذلیل ہو کر رہ گئے۔ اور یہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے محترم عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات خدا کی قسم جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ کہ میرے محترم عزیزوں، ہم نے کہ اللہ رب العزت نے جو یہ ایمان دیا، یہ ایمان ہمارا اتنا کمزور کہ اپنے ایمان کا اگر محاسبہ کریں کہ ہمارا ایمان ہمیں ہمارے گھر سے مسجد تک نہیں لے جاتا، تو کیا وہ ہمارا ایمان ہمیں جنت تک لے جائے گا، ہمیں جنت تک پہنچائے گا؟ حالانکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا کما آمن الناس، اے ایمان والو ایسے ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ ایمان لائے۔ کہ صحابہ کے ایمان کو دیکھیں اور ہم اپنے ایمان کو دیکھیں کہ ہمارے ایمان کی سطح کیا ہے اور صحابہ کا ایمان جس کا اللہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم صحابہ کے ایمان اور صحابہ کے یقین کے ایک ذرے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ خدا کی قسم، کتنا بھی بڑا ایمان ہمارا ایمان ہو جائے، لیکن میرے محترم عزیزوں، اگر ہم نقل کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، تو اللہ رب العزت ہمیں وہ مقام اور مرتبہ عطا کرے گا کہ ہم کامل ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے جائیں گے۔ کہ میرے محترم عزیزوں، اللہ رب العزت فرماتا ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے صفات بیان فرماتا ہے کہ بلا شبہ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں اور وہ کانپنے لگتے ہیں، تھر تھرانے لگتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی پہلی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ میرے محترم عزیزوں، ہم اور آپ محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں اور اپنے دل کی طرف جھانک کر دیکھیں کیا ہمارا ایمان اور کیا ہمارا دل اتنا ڈرنے والا ہے؟ اللہ کی آیتیں، اللہ کی نشانیاں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کیا ہمارا دل ڈرتا ہے، لرزتا ہے اللہ کے نام کو سن کر؟ نہیں میرے بھائیوں، کیونکہ ہم نے اللہ سے اپنا تعلق جوڑا ہی نہیں۔ ہم نے اپنا تعلق بہت کمزور کر لیا، ہم نے اپنا تعلق بہت ہی ضعیف کر لیا، تو آج ہمارے دلوں پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کا نام سن کر ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور ہمارے دل پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے ایمان پر محنت نہیں کی۔ ہم بس مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زبان سے کہہ لیا، لیکن اس کلمے کا جو مقصود اور جو مطلوب ہے اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں، اور اس کلمے سے جو چاہا جا رہا ہے اس پر ہم نے محنت ہی نہیں کی۔ تو میرے محترم عزیزوں، آج کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری ذلت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری زندگی سے دین نکل گیا، اسلام کی اہمیت اور شریعت کی اہمیت نکل گئی، سنت کی اہمیت نکل گئی، تو آج ہم ذلیل و رسوا ہو گئے۔ کہ میرے محترم عزیزوں، یہ دنیا کی زندگانی بس چند دنوں کی ہے، ایک ایسا مرحلہ اور ایک ایسی منزل آنے والی ہے جس منزل میں یہ دنیا کی تمام چیزیں، یہ دنیا کے تمام اسباب اور تمام رونق اور تمام آل اولاد ہمارا ساتھ چھوڑیں گی اور ہم تنہا قبر میں
तने तरह कब्र में पड़े होंगे, कोई भी हमारा साथ देने वाला नहीं होगा। और वहाँ फरिश्ता आकर जो सबसे पहला सवाल करेगा, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है, तो वही शख्स वो जवाब दे सकेगा जिसने रब को रब माना होगा, जिसका यकीन अल्लाह पर रहा होगा, जिसने अल्लाह से मोहब्बत की होगी, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ा होगा, अल्लाह का तकर्रुब जिसे हासिल हुआ होगा। खुदा की कसम मेरे मोहतरम अजीज़ों, वही शख्स जवाब दे सकेगा रब्बुना अल्लाह, हमारा रब तो अल्लाह है। वहाँ ईमान का सिक्का चलेगा, वहाँ यकीन का सिक्का चलेगा मेरे मोहतरम अजीज़ों। और दूसरा सवाल जो किया जाएगा, मन नबीयुका, तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। मन की बात रिवायत में आता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस हस्ती के बारे में तुम क्या जानते हो, ये हस्ती तुम्हारी कौन लगती है। मेरे मोहतरम अजीज़ों, खुदा की कसम उस वक्त वही शख्स पहचान सकेगा अल्लाह के नबी को जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से सच्ची मोहब्बत की होगी, सच्चा इश्क किया होगा, अपने आप की सुन्नतों को अपनाया होगा, आपकी सुन्नतों को जिंदा किया होगा। मेरे मोहतरम अजीज़ों, वही लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान सकेंगे कब्र में। इतना आसान नहीं है कि आज हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए। अल्लाह ने हमें जिम्मेदार बनाया था, हर एतबार से जिम्मेदार बनाया था कि हम घर के अगर बड़े हैं कि हर एक को अल्लाह ने जिम्मेदार बनाया है इस जहान में। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, अल्लाह ने हर एक को जिम्मेदार बनाया है और हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछ करेगा। हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछ की जाएगी, कोई किसी के कदम हट नहीं सकेंगे। और वहाँ इंसान के आज़ा गवाही देंगे, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, कि अल्लाह ताला जुबान पर मोहर लगा देंगे, इंसान के आज़ा गवाही देंगे, हाथ पैर गवाही देंगे, जिस्म का हर अज़ू गवाही देगा। अगर हमने इन तमाम चीज़ों को अल्लाह के हुक्म पर लगाया होगा, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की होगी, अपनी जिम्मेदारियों को निभाया होगा, तो मेरे मोहतरम अजीज़ों, अल्लाह की बारगाह में या हमारे जिस्म के आज़ा, हमारे हाथ, हमारे पैर अल्लाह के बारगाह में हमारे लिए सिफारिश करेंगे और अल्लाह ताला से हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हमारे लिए सिफारिश करेंगे, वरना ये हमारे मुखालिफ हो जाएंगे और हम और आप नाकाम हो जाएंगे। कि मेरे मोहतरम अजीज़ों, आज हम अपनी जिम्मेदारियों को भूले तो आज हमारी ज़िंदगी से दीन निकला, हमारे घरों से दीन निकला, हमारे बीवी बच्चों की ज़िंदगी से दीन निकला कि आज हमारी औलाद अल्लाह के नबी की सुन्नतों का जनाजा निकालती है और फख्र करती है, रश करती है कि मैं फुला का फ़ैन हूँ, फुला के फ़ैन हूँ। और मेरे मोहतरम अजीज़ों, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का मजाक उड़ाती है, जो कि हमें कुफ्र तक पहुँचाने वाली बात है। जिसने सुन्नतों का मजाक उड़ाया, जिसने सुन्नतों को हकीर और कमतर समझा कि मेरे मोहतरम अजीज़ों वो कुफ्र तक पहुँचने वाला है, उसका ईमान खतरे में हो गया। मेरे मोहतरम अजीज़ों, हमें कितनी फिक्र होती है कि हमारी औलाद गैरों के तरीके पर ज़िंदगी गुजार रही है, नमाज छोड़कर ज़िंदगी गुजार रही है, अल्लाह के नबी सुन्नतों को छोड़कर ज़िंदगी गुजार रही है। और हमारे दिल में कितना दर्द होता है उम्मती होने का, हमारे दिल में कितनी कुरान पैदा होती है कि मेरी औलाद आज फजर की नमाज छोड़कर सो गई, मेरी औलाद ज़ोहर की नमाज छोड़ रही है, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहान से जा रहे हैं और अपनी उम्मत को ये वसीयत करके जा रहे हैं कि मेरी उम्मत नमाज को मत छोड़ना, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। नमाज ही इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज बहुत बड़ी दौलत दी कि हमारे और गैरों के दरमियान अल्लाह ताला ने सिर्फ नमाज का फ़र्क रखा है। बैनल कुफ्री व बैनल अब्दी तरकुस सलाह, कि इस्लाम और कुफ्र के दरमियान सिर्फ नमाज का आड़ है, नमाज की आड़ है और नमाज का फ़र्क है। मेरे मोहतरम अजीज़ों, क्या अल्लाह ताला हमसे हमारी जिम्मेदारियों के बारे में नहीं पूछेगा कि तुम घर के बड़े थे, तुम घर के जिम्मेदार थे और तुम्हारी औलाद गलत तरीके पर ज़िंदगी गुजार रही थी, तो मेरे मोहतरम अजीज़ों क्या जवाब देंगे।
بلکہ آتا ہے روایات میں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ عدل کا اور انصاف کا میزان قائم کرے گا اور اللہ رب العزت حساب و کتاب کر رہا ہوگا، اگر ہماری اولاد کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا اور ہماری اولاد کو جہنم میں جانے کا حکم ہوا تو میرے محترم عزیزو، خدا کی قسم ہماری اولاد آ کر ہمارا گریبان پکڑے گی خدا کے سامنے اور کہے گی کہ اللہ انہوں نے مجھے جس راستے پر لگایا اس راستے پر میں چلا گیا، اگر انہوں نے ہمیں دیندار بنایا ہوتا، اگر انہوں نے ہمیں دین کا علم سکھایا ہوتا، علم دین سکھایا ہوتا تو یا اللہ آج میں بھی دیندار ہوتا، لیکن انہوں نے ہمارے بڑوں نے جیسا ہمیں جس راستے پر لگایا میں اس راستے پر چلا گیا، یا اللہ تو پہلے ان کو جہنم میں ڈال پھر مجھے جہنم میں ڈال۔ میرے محترم عزیزو، اتنا آسان نہیں ہے، تو دنیا کا معاملہ ہے کہ دنیا میں ہر ایک ہمدرد بنا پھر رہا ہے۔ کل قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ بھائی بھائی کا ساتھ چھوڑ دے گا، میاں بیوی ساتھ چھوڑ دیں گے، بیوی میاں کا ساتھ چھوڑ دے گی، شوہر کا ساتھ چھوڑ دے گی، وہ ماں جو دنیا میں ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوگی، جس نے ہماری خواہش پوری کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہوگا۔ میرے محترم عزیزو، خدا کی قسم کل قیامت کے دن اگر ایک نیکی کم پڑ جائے گی، انسان بھاگتا پھرے گا پورے میدان محشر میں، تمام رشتہ داروں کو، تمام لوگوں کو تمام احسانات جترا کر کہے گا کہ میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، میری نیکی کم پڑ رہی ہے، ایک نیکی دے دو۔ خدا کی قسم کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا، کیونکہ وہاں خود جان کے لانے پڑے ہوں گے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ میرے محترم عزیزو، آج اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس عمل کے دارالعمل میں ہیں، کہ آج عمل کا دن ہے، آج عمل کر لیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیں، اور جس کلمے کو ہم نے پڑھا ہے، جس کلمے میں جو اقرار کیا ہے، اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں تو میرے محترم عزیزو، دنیا میں بھی کامیابی قدم چومے گی اور آخرت کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت جنت عطا کرے گا، اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ کہ اللہ رب العزت نے جو ذمہ دار ہمیں بنایا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں راشن ختم ہو جائے، ہمارے گھر میں کھانا ختم ہو جائے تو ہم اس کے لیے فکر کرتے ہیں، اور ہمارے گھر میں دین نہیں، ہمارے بیوی بچے دین کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، نماز کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں فکر نہ ہو کہ ہمارے گھروں میں دین آ جائے، ہماری زندگیوں میں دین آ جائے، ہماری زندگیوں میں اور ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحول میں اور پورے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین زندہ ہو جائے، لایا ہوا کلمہ سر بلند ہو جائے، لایا ہوا کلمہ بلند ہو جائے۔ میرے محترم عزیزو، اگر یہ فکر لے کر زندگی نہیں گزار رہا ہے یہ امتی، تو میرے محترم عزیزو، اس نے اس امت میں پیدا ہونے کی حق تلفی کی کہ اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری دی تھی، دعوت والا کام، کہ اس امت کی تعریف فرمائی اللہ رب العزت نے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ کہ میرے محترم عزیزو، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو، اللہ نے فرمایا تم سب سے بہترین امت ہو، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت کیوں ہو؟ اللہ نے اس امت کو خیر امت کیوں کہا؟ اس کے اللہ نے آگے